پوائنٹ کو اوپن کرتا ہوں تو آج ہوم کو ڈسکس کریں گے کہ ہوم میں کیا کیا آپشن ہم یوز کریں گے اور کس طرح یوز کریں گے۔ اس پر آپ پہلے دیکھ لیں تو یہاں آپ کو نیو سلائیڈ نظر آئے گا۔ تو آپ نے نیو سلائیڈ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ سپوز میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جن میں دو ڈفرینس ہے، تو آپ سمپل اس سلائیڈ کو سلیکٹ کریں گے۔ میں سپوز لکھتا ہوں فزکس، تو میں ادھر فزکس ٹاپک دوں گا اور یہاں کیمسٹری۔ تو آپ یہاں اس کا ڈیزائن کس طرح کریں گے، تو اس کو سلیکٹ کریں گے اور آپ یہاں دیکھ لیں تو یہاں جو آپشن آ رہا ہے تو اس سے ہم ڈیزائن کریں گے۔ تو میں اس کے بعد آتا ہوں، یہاں میں اس سلائیڈ میں کھڑا ہوں اور میں لے آؤٹ پر کلک کروں گا تو میں یہاں سے اپنی سلائیڈ کو چینج کر سکتا ہوں۔ اور یہاں سے ریسیٹ کا بٹن ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی سیٹنگ ہو وہ آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سمپل ریسیٹ پر کلک کرنا ہے، جو فونٹ وغیرہ ہے اور جو ڈیزائننگ ہے وہ اس سے ریموو ہوا۔ تو میں اگین اس پر کلک کرتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیکشن آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 یا 3 بکس ہے یا چیپٹرز ہے تو آپ نے یہاں اپنی سلائیڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں ایڈ سیکشن پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ ایڈ سیکشن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کا سیکشن بنے گا اور آپ یہاں سیکشن پر کلک کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو رینیم کریں گے۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق رینیم کریں گے۔ جو رینیم ہوگا وہ ادھر آپ کو سیکشن نظر آئے گا، تو یہ الگ سیکشن ہوگا اور جو اوپر ہوگا وہ الگ سیکشن ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس سلائیڈز کا آپشن تھی۔ اب اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ بولڈ رائٹنگ میں ہم کس طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے ورڈ میں بھی بتایا تھا، اگر آپ ورڈ کا کورس سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس چینل سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے اس رائٹنگ کو فل کمپلیٹ سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول اے سے آل کو ٹیکسٹ کو سیکشن مارک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے سائز چینج کر سکتے ہیں، اور جو ادھر بٹن آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ سائز چینج کر سکتے ہیں۔ نیچے جو بٹن آ رہا ہے وہ بی ہے، کنٹرول بی شارٹ کٹ ہے۔ بولڈ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ٹیکسٹ ہوگا وہ بولڈ ہوگا اور اس کے ساتھ اٹیلک ہوگا اور اس کے ساتھ انڈر لائن ہوگا۔ جو یو کے نیچے لائن نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ انڈر لائن ہوگا۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے شیڈو۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی رائٹنگ کو شیڈو دینا ہے تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ ہے اے بی سی کے اوپر لائن ڈیزائن کرنا۔ سپوز اسکرین پر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی رائٹنگ میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں، مور اسپیس دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹائٹ نارمل کر سکتے ہیں اور لوز کر سکتے ہیں، اور مور سیٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو سمپل کینسل کرتا ہوں۔
اس کے بعد جو آپشن آتا ہے تو وہ کلیئر فارمیٹنگ، اس پر ہم نے جو ڈیزائننگ کی تو یہ فارمیٹنگ تھی، تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سمپل کلیئر فارمیٹنگ پر کلک کریں گے تو اس سے جو فارمیٹ ہم نے ڈیزائن کیا وہ یہاں کلیئر ہوا۔ اب میں واپس دوبارہ جاتا ہوں تو کنٹرول Z کلک کروں گا تو میں واپس جاؤں گا، اور یہاں جو آپشن آ رہا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں آپ سینٹنس کیس جو نارمل کیس ہم یوز کرتے ہیں، لوور کیس اپر کیس، تو میں لوور کیس پر کلک کرتا ہوں، تو یہاں ہم نے پانٹ لگایا ہے اس لیے یہاں سیٹنگ نہیں لے رہا، تو میں نیچے والے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں میں سلیکٹ کرتا ہوں اپر کیس، تو یہ اپر ہوا، کیپیٹلائز ایچ ورڈ، اور جو یہاں جو بھی ورڈ ہے وہ کیپیٹلائز ہوا۔ یہاں لوور کیس ہے، یہاں سینٹنس کیس ہے، تو اس کے ذریعے آپ اپنی رائٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سینٹنس کیس کو یوز کریں گے، اگر آپ اس کے علاوہ بھی یوز کرنا چاہتے تو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کلر ہے یہاں سے آپ اپنی رائٹنگ کا کلر چینج کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ میں سمپل ریڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں کلر چینج ہوگا۔ تو میں اوپر سلائڈ پر آ رہا ہوں، تو میں اپنی رائٹنگ کو سلیکٹ کرتا ہوں، کنٹرول A، تو اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے وہ پیراگراف ٹائپ ہے، تو پیراگراف کو تو ہم ہوتے ادھر ہیڈنگ دینا ہے تو ہم ادھر آئیں گے، ادھر میں کچھ لکھتا ہوں۔ سپوز میں نے اس رائٹنگ کو کیا اور میں اب اس کا ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا، یہاں سے جو میں اپنی مرضی کے مطابق ببل کو سلیکٹ کروں گا، اس کو سلیکٹ کروں گا تو وہ ادھر چینج ہوگا۔ ادھر آپ نیچے دیکھ لیں تو یہ چینج ہوا، تو میں کنٹرول A کروں گا اور اس کے بعد چینج کروں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پریزنٹیشن میں یہ چینج ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں، نن پر ریموو ہوتا ہے، تو آپ ایزلی بآسانی اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ ہے، اگر آپ اس میں ایڈوانس پر جانا ہے تو آپ نے بلٹ اینڈ نمبر پر کلک کرنا ہے، اور یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق پکچر کو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور امپورٹ پر کلک کریں گے تو پکچر کو امپورٹ کر سکتے ہیں، اور پریس اوکے پر کلک کرنا ہے، تو میں اس کو کینسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دوسرا آپشن آ رہا ہے تو ہم اس کے نمبر لائن دے سکتے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے آپ نمبر لائن دے سکتے ہیں، اور ایڈوانس پر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں سے سیٹنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، کلر چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو نارمل یوز کرتے ہیں جو ادھر نظر آ رہا ہے، اور یہاں جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں گے۔ یہاں جو آپشن آ رہا ہے ڈیکریز لسٹ لیول، یہاں آپ دیکھ لیں، اس پر کلک کریں گے تو یہاں جو لیول ہوگا وہ ڈیکریز ہوتا ہے۔ اگین میں کنٹرول A کرتا ہوں، اور یہاں سے جو پانٹ ہے وہ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چینج آ رہا ہے، ادھر جو لیفٹ پر سائڈ پر جو سپیس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس لیفٹ والا کو دباؤں گا تو کم ہوگا، اور رائٹ کو دباؤں گا تو لیفٹ کا سائز زیادہ ہوگا، اور لیفٹ کا دباؤں گا تو رائٹ کا سائز زیادہ ہوگا۔ تو اس کے ذریعے آپ
चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो लाइन स्पेस का, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन को स्पेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप लाइन स्पेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ख़ुद ब खुद भी चेंज कर सकते हैं। जितना आप चाहता है तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद पैराग्राफ का ऑप्शन है, तो आप लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं, सेंटर से या राइट से, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उर्दू में हम राइट से और इंग्लिश में हम लेफ़्ट से लिखते हैं। तो कंट्रोल एल लेफ़्ट के लिए है, कंट्रोल ई सेंटर के लिए और कंट्रोल आर राइट के लिए है। इसके अलावा आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये साइड बाय साइड इक्वल होगा। तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लेफ़्ट और राइट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ जो राइटिंग है वो जो स्पेस है वो लेफ़्ट राइट पर जा गया और यहाँ जो स्पेस है वो राइट पर गया। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कॉलम में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने बस ओनली अपनी कॉलम को सेलेक्ट करना है, जितना कॉलम चाहते हैं। अगर इससे ज़्यादा तो मोर पर क्लिक करना है और नंबर ऑफ कॉलम और इसमें कितना स्पेस देना है, तो आप बआसानी इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इसके बाद जो टेक्स्ट का डायरेक्शन, अगर सपोज़ आपने कुछ डिज़ाइन वगैरह किया और आप इसका डायरेक्शन चेंज करना जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ चेंज पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो नीचे हुआ। तो आप इसको कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, मिडल बॉटम नीचे ऊपर। इसको हम टॉप पर करते हैं तो ये ऊपर गया। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो मिडल है। और यहाँ जो ये आपको दिख रहा है तो आप अपनी स्लाइड में, सपोज़ मैं न्यू स्लाइड को ओपन करता हूँ और इसमें आपने यहाँ कोई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी डायग्राम वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से चार्ट बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं। और यहाँ से इसमें तो मैं इसमें आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट इसको डिटेल से बताऊंगा। तो सिंपल मैं न्यू स्लाइड को ओपन करता हूँ। यहाँ लेआउट पर मैं इस फर्स्ट वाले या ब्लैंक को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। अगेन लेआउट पर आता हूँ और इसमें ये जो टाइटल एंड कंटेंट है इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर आता हूँ और क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी डायग्राम, या यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत से है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करना है। चार्ट डायग्राम इस तरह बनाना है, साइकिल बनाना है, लिस्ट करना है। तो मैं एक की जो है डिज़ाइन करता हूँ आपके सामने एग्जांपल के तौर पर। तो मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ये जो ऑप्शन आ रहा है या ये जो ऑप्शन आ रहा है, सपोज इसको क्लिक करता हूँ।
تو پہلے میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں، تو میں ادھر چینج کلر پر کلک کروں گا اور یہاں سے کلر چینج کروں گا۔ اب مجھے اس میں ایفیکٹ ڈالنا ہے، سٹائل ڈالنا ہے، تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو میں نے سمپل اس پر کلک کیا، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ڈیزائن ہوا۔ اب مجھے اس میں رائٹنگ ڈالنا ہے، سپوز میں لکھتا ہوں ویلکم۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹاپک ڈالیں گے۔ نائس، یہاں میں لکھتا ہوں گریٹ۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اویسم بہترین دکھ رہا ہے۔ یہاں سے اگین بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں تو یہاں سے بھی دوبارہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے یا ادھر دیکھ لیں، یہاں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں چینج کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں آپ ایڈ شیپ، اگر آپ کوئی شیپ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ایک ایڈ ہوا۔ اگر ڈیلیٹ کرتا ہے تو آپ ریموو کریں گے۔ اور یہاں ٹیکسٹ پین، اگر آپ ٹیکسٹ ڈالیں گے تو آپ یہاں ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میں ادھر ٹیکسٹ ڈالتا ہوں مون اور انٹر پریس کرتا ہوں، اور میں جیسا انٹر پریس کیا تو نیکسٹ آیا اور میں ادھر لکھتا ہوں سن۔ تو میں یہ ایگزامپل طور پر کرتا ہوں اور میں اس کو کراس کرتا ہوں۔ تو اس طرح آپ اور بھی شیپ ڈال سکتے ہیں، ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں، رائٹ ٹو لیفٹ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے فارمیٹ، تو آپ اس میں فارمیٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں شیپ سٹائل پر آپ دیکھ لیں، پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں آپ فارمیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں آپ لارجر کر سکتے ہیں، اسمالر کر سکتے ہیں۔ لارج پر کلک کریں گے تو لارج ہوگا، اسمالر پر کلک کریں گے تو اسمال ہوگا۔ تو میں اس کو لارج کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپل لارج پر کلک کروں گا۔ یہاں شیپ پل ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں، تو یہاں جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ یہاں شیپ آؤٹ لائن ہے، آؤٹ لائن جو کلر نظر آ رہا ہے، جو لائن کا نظر آ رہا ہے، تو یہ میں سپوز ریڈ کرتا ہوں اور یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے ہمارے پاس ریڈ لائن نظر آ رہا ہے۔ شیپڈ ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، 3D ایفیکٹ، اور سافٹ بھی ڈال سکتے ہیں، 3D بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ رائٹنگ کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ میں سپوز یہ سیکنڈ نمبر کلک کرتا ہوں اور یہاں چینج کرتا ہوں، تو اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ پل ہے، اگر آپ ٹیکسٹ کو پل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو پہلے سے ہی بیک گراؤنڈ ہے، پل ہے، تو اس میں زیادہ تر کام نہیں کرتا۔ اور یہاں آپ کلر چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ڈیزائن ہے، تو آپ یہ اس وقت کام نہیں کرتا۔ اگر آپ دوسرا ٹیکسٹ یہاں ڈالیں گے تو وہ کام کرے گا۔ ٹیکسٹ آؤٹ لائن اور ٹیکسٹ ایفیکٹ، آپ ٹیکسٹ میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی رائٹنگ کی۔ کنٹرول اے پریس کریں گے تو آل سلیکٹ ہوگا، اور یہاں شیپ آؤٹ لائن اور شیپڈ ایفیکٹ، یہاں سے آپ ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔
تو میں اگین اس پر آتا ہوں اور یہاں ڈیزائن فارمیٹ پر، تو یہاں سے ٹیکسٹ افیکٹ ڈال سکتے ہیں، یہاں سینڈ ٹو بیک، سینڈ ٹو سامنے آپ کر سکتے ہیں، فرنٹ کر سکتے ہیں، فارورڈ آگے لا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سلیکشن پین آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلیکشن پلین ہے۔ تو سلیکشن میں اگین جاتا ہوں، تو یہاں سلیکشن پین نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے ہائڈ کرنا ہے تو یہ ہائڈ ہوگا، اور اس کو ہائڈ کرنا ہے تو آپ کو ہائڈ ہوگا۔ اس کو میں کراس کرتا ہوں، یہاں سے آپ الائن کر سکتے ہیں، سینٹر کر سکتے ہیں، جو ہم نے ورڈ میں بتایا تھا الائن، تو یہاں الائن کر سکتے ہیں۔ گروپ اگر آپ 2 پکچر ڈالے، 2 شیپ ڈالے، یہاں سے گروپ کر سکتے ہیں، ان گروپ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو بھی شیپ کو سلیکٹ کرنا ہے وہ روٹیٹ ہوگا، اور یہاں سے آپ وڈتھ دے سکتے ہیں اور ہائٹ دے سکتے ہیں۔ سپوز میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ چینج ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسمارٹ آرٹ کی ڈیزائن ہے اور فارمیٹ ہے۔ اب میں اس ٹاپک پر آتا ہوں، یہاں ڈرائنگ پر، تو میں نیو سلائڈ کو اوپن کرتا ہوں، اور یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی شیپ لا سکتے ہیں اور اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ایکشن بٹن کو بھی لا سکتے ہیں۔ تو میں یہ انسرٹ شیپس کمانڈ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہاں سے آپ نارمل شیپس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارینج کا آپشن آتا ہے، تو آپ نے کوئی بھی، یہاں میں سپوز اس کو موو کرتا ہوں، اور اس کا کلر بھی چینج کرتا ہوں۔ تو میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں سینڈ ٹو بیک اس پر کلک کرنا ہے تو یہ پیچھے جائے گا، اور یہ جو دوسرا ہے وہ سامنے آئے گا۔ سینڈ ٹو فارورڈ یہ سامنے آئے گا، اور یہ جو دوسرا ہے وہ پیچھے جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس برنگ ٹو فارورڈ اور بیکورڈ ہے۔ الائن ہم نے بتایا تھا، الائن آپ کچھ رائٹنگ سینٹر پر کرنا چاہتے ہیں۔ سپوز میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول 1 پریس کرتا ہوں، اور یہاں الائن پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں آپ الائن ٹاپ پر کر سکتے ہیں، مڈل پر کر سکتے ہیں، باٹم پر، اور سینٹر پر اور لیفٹ پر۔ تو آپ یہاں سے الائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بہت سے فائل ہے یا شیپس ہیں تو آپ اس کو گروپ کر سکتے ہیں، دونوں پر کلک کریں گے اور ایک ساتھ کنٹرول پریس کریں گے۔ سپوز میں ایک ڈائیگرام شیپس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اب میں اس دونوں کو جوائن کرتا ہوں، تو میں نے کنٹرول پریس رکھا ہے اور دونوں کو سلیکٹ کیا، اور یہاں کنٹرول G بھی اس کا شارٹ کٹ ہے۔ اگین میں دوسرا شیپ لاتا ہوں
اور کنٹرول پریس کرتا ہوں اور دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں گروپ آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے سمپل گروپ پر کلک کرنا ہے. اب یہ دونوں گروپ ہوا. اب میں ایک کو آگے چینج کروں گا تو یہ دوسرا خود بخود چینج ہوگا. آپ اس کو ان گروپ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے سمپل ان گروپ کرے تو یہ اب یہ الگ ہے اور یہ جو دوسرا ہے وہ الگ ہے. اور یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ری گروپ کا مطلب دوبارہ اگر آپ ری گروپ پر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ گروپ ہوگا. یہاں سے آپ سائز چینج کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو یہ تھی ہوم تھی تو یہ ہمارے پاس ہوم اور اس میں یہ ارینج ہوا اور الائن ہوا کوئک سٹائل. آپ اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے سٹائل آپ ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور شیپ پل اور آؤٹ لائن ایفیکٹ یہ ہم نے بتایا. پوائنٹ اینڈ ریپلیس تو اگر آپ نے کچھ ورڈ کو پوائنٹ کرنا ہے سپوز میں جو پہلے رائٹنگ کی ہے اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں پوائنٹ پر. میں ڈاگ کو سرچ کرتا ہوں سمپل اور یہاں پوائنٹ نیکسٹ کرتا ہوں. جیسا میں پوائنٹ نیکسٹ پر کلک کروں گا تو ادھر ڈاگ خود بہت سلیکٹ ہوگا. تو میں اگین نیکسٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو ڈاگ خود بہت سلیکٹ ہوگا. اگر آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں میں کیا لکھوں گا. سپوز میں کیٹ لکھتا ہوں اور یہاں ریپلیس ایک کرنا ہے یا آل تو میں ریپلیس آل اور یہاں میں اوکے کرتا ہوں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو یہاں ڈاگ تھی وہ کیا ہوا. اب یہ کیٹ ہوا کیٹ. اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ سلیکٹ. تو آپ نے سلیکٹ آبجیکٹ اگر اس پر کلک کریں گے تو آپ اونلی آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے مطلب شیپس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ آل پر کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ آل کرے گا اور سلیکٹ آبجیکٹ پر کلک کریں گے تو یہ پیج میں جتنی بھی آبجیکٹ ہوں گے اس کو سلیکٹ کریں گے. اور سلیکشن پین پر کلک کریں گے تو ادھر جو پین نظر آ رہا ہے تو آپ نے سمپل اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو آپشن آ رہا ہے وہ کٹ ہے. اگر آپ نے کچھ رائٹنگ کو کٹ کرنا ہے تو آپ نے سمپل کنٹرول کے ساتھ شفٹ کے ساتھ آپ نے کچھ ورڈ کو کٹ کرنا چاہتے تو آپ نے کنٹرول ایکس پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے کٹ ہوگا. ادھر آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو سمپل کنٹرول وی تو ادھر سے یہ کٹ اور کاپی کر سکتے ہیں. اور ادھر پیسٹ پر کلک کریں گے تو ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پیسٹ ایز اے پکچر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پکچر پر کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو رائٹنگ ہے اس سے پکچر بنا. ہماری جو رائٹنگ ہے اس سے پکچر بنا. تو آپ بآسانی اس سے پکچر بنا سکتے ہیں. اور فارمیٹ پرنٹر کا مطلب ہے اگر میں یہاں کچھ چینجز کروں اور یہاں فونٹ چینج کروں اور کلر چینج کروں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کاپی کروں اس فارمیٹ کو اور یہاں اس جو نیچے جو آپشن ہے جو رائٹنگ ہے اس پر یہ پیسٹ کروں اونلی جو کلر ہے جو فارمیٹ ہے. تو آپ نے سمپل اگین فارمیٹ پرنٹر اور جو ورڈ کو جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس ورڈ کو فارمیٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے یہاں سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں فارمیٹ پرنٹر کو آن کرنا ہے اور یہاں جو سلیکٹ کرنا ہے جو ورڈ کو یا جملہ کو تو آپ نے سمپل
ماؤس کے ساتھ بھی ڈریگ کر سکتے ہیں، تو آپ نے جتنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مینیو با ہوم کا جو انٹرفیس ہے وہ تھی۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم انسرٹ کے بارے میں بتائیں گے۔